عامر ابن عبد قیس رحمہ اللہ ایک سلف ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 3 verses in Allah's book suffice me from all the creation. اللہ اکبر. 3 آیات اللہ کی کتاب میں ایسی ہیں جو مجھے کافی ہیں ہر شر سے, ہر شر کے حوالے سے اور انسانیت کے شر کے حوالے سے. وہ کیا ہے؟ پہلی آیت ہے جی سورہ یونس میں, آیت نمبر 107. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. And if Allah touches you with hurt, there is none who can remove it but he. اور اگر اللہ تمہیں چھو لے کسی شر سے, کوئی مصیبت آ جائے, کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اس کے. But if he intends any good for you, اگر اللہ تم سے کوئی خیر چاہے گا, کوئی نہیں جو اس کی فیور کو ریپیل کر سکے یا اس چیز کو روک سکے جو تم تک پہنچنی ہے سوائے اس کے. اور وہ جس کو چاہتا ہے جو دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے فضل دیتا ہے, بے شک وہ بہت زیادہ غفور اور رحیم ہے. یہ کہتے ہیں وہ پہلی آیت ہے جو مجھے کافی ہو جاتی ہے. دوسری آیت وہ کہتے ہیں جو مجھے کافی ہو جاتی ہے, وہ سورہ ہود کی ہے, آیت نمبر 6. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. And no moving living creature is there on earth, but its provision is due from Allah, and He knows its dwelling place and its deposit. All is in a clear book. Allahu Akbar. کہ کوئی بھی لیونگ بینگ اس ارتھ پر نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس کا جو رزق ہے وہ اللہ کے حوالے ہے, اللہ کے پاس ہے, اللہ کی ذمہ داری ہے. اللہ جانتا ہے اس کے ڈویلنگ پلیس کو اور اس کے ڈپازٹ کو. یہ تمام کی تمام چیزیں درج ہیں کتاب مبین, ایک بہت ہی کلیئر بک میں. یہ آیت انہیں کافی ہو جاتی ہے. دیکھیں اسلاف اس طرح اپنا ایمان اور توکل بلڈ کرتے تھے, آیات سے اسٹرینتھ لیتے تھے. تو ہم گانوں سے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں یہی تو فرق ہے. بلکہ وہ ایک بہت خوبصورت بات ہے نا کہ ایک سلف سے پوچھا گیا کہ صحابہ اور ہم میں کیا فرق تھا, تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ صحابہ کے ہاتھ میں دنیا تھی اور دل میں اللہ کی محبت تھی. تمہارے جو ہے نا وہ نہ ہاتھ میں دنیا ہے, نہیں بلکہ کیا ہے, ہاں, بلکہ کسی نے ایک سلف سے پوچھا نا کہ صحابہ اور ہم میں کیا فرق تھا, تو انہوں نے جواب دیا کہ صحابہ کے دل میں اللہ کی محبت تھی اور ہاتھ میں دنیا تھی. تمہارا مسئلہ یہ کہ تمہارے دل میں دنیا ہے اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, یعنی پھر بھی کچھ نہیں آتا. تو یہ فرق ہے کہ دیکھیں صحابہ کا توکل اللہ سے تھا, انہوں نے دنیا کو دل میں نہیں بسا لیا تھا, ہاتھ میں تھی دنیا, امیر بھی تھے صحابہ. لیکن جب یہاں پہ انٹر ہو جاتا ہے مال اور انسان گریڈی بن جاتا ہے, پھر معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح تیسری جو آیت ہے وہ سورہ فاطر کی ہے, اور وہ ہے جی آیت نمبر 2 چیپٹر 35 ورس نمبر 2. وہ کیا ہے جی, اور یہ فرما رہے ہیں, میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا, عامر ابن عبد قیس رحمہ اللہ کہ 3 آیات قرآن کی مجھے کافی ہو گئی. تو تیسری ہے جی کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. آیت نمبر 2 سورہ فاطر. Whatever of mercy that is of good Allah may grant to mankind, none can withhold it, and whatever He may withhold, none can grant it thereafter, and He is the Almighty, the All-Wise. Subhan Allah, یعنی کہ amazing, such strength from قرآنی آیات. یہ 3 آیات کو میں تو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا جی وہ آپ لوگ نوٹ کر لیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لاسٹلی انشاءاللہ میں کچھ آپ کو اپنے آنکھوں دیکھے واقعات اس حوالے سے بتاتا ہوں انشاءاللہ. کہ میں نے ایک عرصہ لاہور میں جب شروع میں رہا تو میرے روم میٹ ایک قاری صاحب تھے ماشاءاللہ, بہت نیک انسان. روم میٹ نہیں کہوں گا, یعنی اپارٹمنٹ میٹ کہہ لیجیے. تو ان کو میں رات کو ماشاءاللہ تہجد پڑھتے دیکھتا تھا, اور وہ نوکری کی تلاش میں تھے, اور وہ کچھ فردر اسٹڈی بھی کر رہے تھے. لاہور میں کوئی نوکری کی تلاش میں آئے ہوئے تھے, اور کچھ فردر پروجیکٹس بھی لانچ کرنے آئے ہوئے تھے. تو ڈیلی وہ قرآن کا آدھا پارہ تقریباً پڑھتے تھے تہجد میں, اور اللہ سے مانگتے تھے. یہ ان کی روٹین تھی اور میں دیکھتا تھا. سبحان اللہ. ہم میں سے کئی لوگ نوکری کی تلاش میں نکلتے ہیں اور دبئی چلے جاتے ہیں, کسی دوسرے ملک جاتے ہیں, اور وہاں جا کے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں, اللہ معاف کرے. یعنی اللہ سے تعلق ہی نہیں قائم ہوتا, اور بس نوکری کی تلاش میں. تو میں نے اس کے بدلے ایسا انہیں اسٹیٹس ملتے دیکھا ہے ماشاءاللہ. ناؤ ہی از ایٹ اے ویری گڈ پوزیشن ڈوئنگ لاٹس آف پروجیکٹس. ظاہر ہے نام نہیں لوں گا تو ہر بندے کی پرائیویسی ہوتی ہے, بٹ میری آنکھوں کے سامنے وہ اتنا کام کر رہے ہیں, اتنی اچھی جاب اللہ نے انہیں دی ماشاءاللہ, اور ان کے معاملات اتنے آسان کیے. تو دس از اے بیوٹیفل اسٹوری ان فرنٹ آف می کہ جب کچھ نہیں تھا تو وہ صرف اللہ سے لا لگائی ہوئی تھی, اللہ سے مانگ رہے تھے, اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پلیز کر رہے تھے. ہم تو کرتے ہی کچھ نہیں,
ہم تو بلکہ حالات خراب ہوں گناہوں میں چلے جاتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ برکت آئے گی. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے, ہمیں توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ عمل کی بھی توفیق دے. تو جزاک اللہ خیر جی, آئی ہوپ اٹ واز بینیفیشیل فار یو. اللہ ہمیں متوکلون میں شامل کر لے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی طاقت دے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے اوپر توکل کرنے والا بنائے, اور اللہ تعالیٰ تمام جو لوگ پریشان ہیں, ڈپریشن میں ہیں, اور تمام لوگ مشکلات میں گھرے ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. جسٹ ٹو سمرائز, دیکھیں توکل ایک فرض عمل ہے ہر مومن پہ, مسلمان پہ, اور اس کے بغیر زندگی گزاری ہی نہیں جا سکتی. زندگی بہت مشکل ہے, پہلے ہی اللہ سے دوری اختیار کر کے ہم اس کو مزید مشکل نہ بنائیں. اور جیسے میں نے آپ کو بینیفٹس بتایا توکل کے, کہ توکل ہمیں ڈاؤٹ سے, فیئر سے, انگزائٹی سے, ورس سے, اور اس وری سے نا کہ کچھ ہونے والا ہے, کچھ غلط نہ ہو جائے, کوئی خوف سے, ان چیزوں سے بچاتا ہے. سبحان اللہ, کہ کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. پھر یہ کہ ہمیں اٹ ہیلپس اس ٹیک آن چیلنجز ود ایز, اینڈ اٹ انیبلز اس ٹو گیٹ تھرو ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشن ود ایبسولوٹ پیس آف مائنڈ. پھر یہ کہ یہ ایسی پاور دیتا ہے توکل آپ کو کہ آپ دعا کرتے ہیں, پھر آپ ایون تقدیر بھی چینج کروا سکتا ہے انسان توکل کر کے. سبحان اللہ, دعا کر کے. یہ اتنا زبردست ٹول ہے کہ ہر موقع پہ انسان کو کام آئے گا. پھر یہ ہمیں بگر پکچر دکھاتا ہے توکل, کہ اگر اللہ نے ایک ڈور کلوز کیا تو سیورل ڈورز اوپن بھی کیے, تو ہمارا پرسپیکٹیو بڑا ہوتا ہے, ہمارا ویژن بڑا ہوتا ہے, پکچر بگ ہوتی ہے. موسٹ امپورٹنٹلی فرم بلیف اور ریلائنس آن اللہ کین برنگ اس کلوزر, اینڈ ان فیکٹ اٹ برنگز اس کلوزر ٹو اللہ. اور ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں توکل کی توفیق دے. اپنا خیال رکھیں وغیرہ, اسکرپٹ رائٹر بن جائیں. اس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں, انہیں آپ کہہ لیں میتھمیٹکس میں اور الگوریدمس میں بہت انٹیلیجنس ان کی ہائی ہوتی ہے. تو یہ مختلف قسم کی ذہانتیں سائیکالوجسٹ نے ڈیفائن کیا. لیکن ای آئی یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے. نیا کانسیپٹ ان دا سینس کہ 1970s سے اس کی بات ہو رہی ہے, 1970s 1980s سے, کہ یہ بھی ایک قسم کی ذہانت ہوتی ہے, ایموشنل انٹیلیجنس. اور ڈینیل گولمین نے ایک کتاب لکھی ایموشنل انٹیلیجنس, بہت بڑا رائٹر ہے, سائیکالوجسٹ ہے. اس نے اس کتاب میں 5 انگریڈینٹس اس انٹیلیجنس کے ڈیفائن کیے, جو میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا. بہرحال اس نے کہا کہ یہ ایسی ذہانت ہے جو باقی ساری ذہانتوں پہ حاوی ہے. اور 21ویں صدی میں تو یہاں تک اب کہا جا رہا ہے کہ آئی کیو سے زیادہ امپورٹنٹ ای کیو ہے. آئی کیو ہوتا ہے انٹیلیجنس کوشنٹ, اور ای کیو ہوتا ہے ایموشنل کوشنٹ. آئی کیو آپ نے سنا ہوگا, آئنسٹائن کا ہے جی 160 سم تھنگ یا 180 سم تھنگ, یہ اس کے نمبر ہوتے ہیں آئی کیو کے. اکثر اسکول کے ٹیسٹ ہمارا آئی کیو میجر کر رہے ہوتے ہیں نا, کہ بچے کا آئی کیو دیکھیں کتنا ہے. لو آئی کیو والے آپ کو پتا ہے ان کو ڈیفائن کر لیتے ہیں, پھر ہائی آئی کیو والوں کو ڈیفائن کر لیتے ہیں. کئی ٹیسٹ جو آپ دیں گے, ابھی شاید آپ لوگوں نے دیے ہیں کہ نہیں کبھی, جی آر ای یا جی میٹ, ٹھیک ہے نا, یا اس طرح کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں جو یونیورسٹیز میں داخلے دینے کے لیے ہوتے ہیں, اس میں کچھ سیٹ, ٹھیک ہے نا, اس میں کچھ آئی کیو بیسڈ سوالات ہوتے ہیں, میتھ ریلیٹڈ یا انالیٹیکل سوالات جو ہوتے ہیں, یا پرابلم بیسڈ ہوتے ہیں سوالات, اس سے وہ آپ کا آئی کیو چیک کرتے ہیں. لیکن ای کیو وہ اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ جذبات ہر چیز پہ حاوی ہیں. جذبات آپ کے ڈیسیجن میکنگ پہ بھی حاوی ہوتے ہیں, آپ کی شخصیت پہ بھی حاوی ہوتے ہیں, کیونکہ بیسیکلی انسان ایک جذباتی مخلوق ہے. ہمارا بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ ڈفرینس باقی مخلوقات سے یہی ہے کہ انسان میں جذبات بہت زیادہ ہیں, ہر قسم کے جذبات ہیں. سیڈنس از ون آف دی ایموشنز, اینگر از ون آف دی ایموشنز, جوائے از ون آف دی ایموشنز, ڈسگسٹ از ون آف دی ایموشنز. 7 ٹائپس آف ایموشنز ڈیفائن کیے ہیں سائیکالوجسٹ نے. تو بیسیکلی انسان ایک جذباتی مخلوق ہے, اور جذباتی ہونا یہ انسان کو بہت بڑا گفٹ ہے اللہ کی طرف سے. جب ہمارا کوئی پیارا ہم سے بچھڑ جاتا ہے, ہم جذباتی ہو کے روتے ہیں. جب ہم پہ کوئی مسئلہ آتا ہے, ہم اس کو فیل کرتے ہیں. ہمیں اللہ نے سینسٹیو بنایا, انسینسٹیو نہیں بنایا. اگر جذبات نہ ہوتے تو آج انسانیت کی مدد نہ کر رہے ہوتے. تو جذبات ایک بہت بڑا گفٹ ہے. اس لیے ان جذبات کو صحیح سے مینیج کرنا اور ان جذبات کو اپنے ریشنل ڈیسیجن میکر پہ حاوی نہ ہونے دینا, اس ایبلٹی کا نام ایموشنل انٹیلیجنس ہے. یہ سائیکالوجسٹ نے اس کو اس طرح سے ڈیفائن کیا. مثال کے طور پہ ایرسٹوٹل کا ایک کوٹ میں آپ کو سناتا ہوں, بڑا زبردست کوٹ ہے. اینی ون کین بیکم اینگری, کوئی بھی شخص اسے غصہ آ سکتا ہے, دیٹ از ایزی, ظاہر ہے. بٹ ٹو بی اینگری ود دا رائٹ پرسن, لیکن صحیح انسان پہ غصہ ہونا, ٹو دا رائٹ ڈگری, رائٹ ڈگری میں غصے ہونا, ایٹ دا رائٹ ٹائم, صحیح وقت پہ غصے ہونا, فار دا رائٹ پرپز, اصل بات کے لیے غصے ہونا, اینڈ ان دا رائٹ وے, اور صحیح سے غصے ہونا, دیٹ از ناٹ ایزی. یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے. جذبات سب کو آتے ہیں, لیکن ان جذبات کا صحیح استعمال, اس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا, صحابہ کو بھی غصہ آتا تھا, لیکن ان کا غصہ کس قسم کا ہوتا تھا, کس بات پہ آتا تھا, کس سچویشن میں آتا تھا, کس طرح سے وہ اس غصے کو ڈائریکٹ کرتے تھے, یہ ایک بڑا زبردست سبجیکٹ ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی غصہ آیا ہے تو وہ اپنی ذات کے حوالے سے نہیں آیا, یہ بات یاد رکھیں.
وہ ہمیشہ کسی ایسے کام پہ آیا ہے کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اور اس کو نکالنے کا طریقہ بھی اگر آپ ان کا دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یا تو وہ خاموش کر گئے، یا انہوں نے اپنے چہرے سے دکھا دیا کہ غصہ آ رہا ہے، یا پھر انہوں نے ڈائریکٹ بات کر لی، مختلف طریقوں سے غصے کو نکالا ہے انہوں نے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔